اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلك بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن اللہ سمیع علیم۔ محترم حضرات و خواتین، سورہ انفال کی آیت نمبر 50/3 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی دی ہوئی نعمتوں کو اپنے بندوں سے کب چھین لیتا ہے، نعمتوں سے محرومی کے اسباب کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمت ہم سے کیوں چھین لیتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کائنات میں اور ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں، اگر ہم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ خود انسان وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہاری ذات میں اللہ کی کیسی کیسی نعمتیں ہیں، تم دیکھتے نہیں، غور نہیں کرتے۔ اللہ نے کہا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اے انسان، کیا ہم نے تمہیں دیکھنے کے لیے دو آنکھیں نہیں دیں؟ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اور زبان اور دو ہونٹ دیے۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کا صحیح اندازہ اس شخص کو ہوتا ہے جو ان نعمتوں سے محروم ہے۔ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، تھوڑی سی اگر تکلیف ہو جائے تو اس نعمت کا احساس ہوتا ہے۔ اور ہمارے جسم میں جو اللہ رب العالمین کی ایک ایک نعمتیں ہیں، اگر تھوڑی متاثر ہو جائے، انسان بیمار ہو جائے، صحت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، تو نعمتوں کی ہمیں قدر معلوم نہیں ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کی ہمارے اوپر بے شمار نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا حق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کی ان نعمتوں کا سب سے پہلے صحیح استعمال کریں، اس کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے لیے کان، آنکھ، دل بنائے، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن تم اللہ کا بہت کم شکریہ ادا کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، جس چیز کے بارے میں تمہیں صحیح علم نہ ہو، ایسی چیز کے پیچھے مت پڑو، اس کے بارے میں زبان مت کھولو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن تمہارے کان، تمہاری آنکھ، تمہارے دل دماغ سے متعلق سوال ہوگا۔ کیا سوال ہوگا؟ کہ ہم نے جو تمہیں نعمتیں دی تھیں، تم نے ان کا استعمال کہاں کیا؟ کانوں کا استعمال ہم نے کہاں کیا، صحیح جگہ یا غلط جگہ؟
آنکھ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے، اس کا استعمال ہم نے صحیح جگہ کیا یا غلط جگہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہم سے سوال کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا پہلا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کریں، ان کا غلط استعمال نہ کریں۔ اگر انسان ان کا صحیح استعمال کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کر رہا ہے، اور اگر ان نعمتوں کا غلط استعمال کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کر رہا ہے۔ تو نعمتوں کا صحیح استعمال ہونا ہے۔ اور نعمتوں کا دوسرا حق یہ ہے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اللہ رب العالمین کی عبادت بجا لائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آل داؤد کو حکم دیا، اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے آل داؤد تم اللہ کی عبادت کر کے، عمل کر کے، نیکی کر کے تم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، اور یاد رکھو کہ میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں، اکثر ناشکرے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے ہم ان نعمتوں کا حق ادا کریں۔ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بھوکے تھے، ان کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ کھانے کی تلاش میں دونوں بزرگ صحابی دوپہر کے وقت دھوپ میں گھر سے باہر نکل گئے اور جا کر ایک راستے پر ایک گزرگاہ پہ کھڑے ہو گئے کہ کوئی گزرنے والا ہماری حالت کو دیکھ کر، سمجھ کر کے ہم کو بلا لے جائے گا اور ہمارے لیے کچھ کھانے کا انتظام کر دے گا۔ مختلف لوگ اس راستے سے گزر رہے ہیں، لیکن کسی کو ان کے وہاں پر کھڑے ہونے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر دوپہر میں دھوپ کے وقت یہ یہاں پر کیوں کھڑے ہیں۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خصوصیتوں سے نوازا تھا، وہیں آپ کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ آپ ماہر نفسیات بھی تھے، نفسیات کو بھی آپ سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا، آپ کی نظر ان پر پڑی کہ ابو بکر و عمر راستے میں دوپہر کے وقت کھڑے ہیں۔ پوچھا، ما اخرجکما من بیوتکما هذه الساعة، اے ابو بکر و عمر کیا بات ہے، دوپہر کی اس گھڑی میں تمہیں تمہارے گھروں سے کس چیز نے نکالا، کیوں یہاں پر کھڑے ہیں، کیا وجہ ہے؟ قالا الجوع یا رسول اللہ، دونوں صحابی نے کہا، اے اللہ کے رسول ہمیں بھوک برداشت نہیں ہوئی، کھانے کی تلاش میں یہاں پر گھر سے نکلے اور یہاں آ کر کھڑے ہو گئے۔ دونوں صحابی کا یہ جواب کہ کھانے کی تلاش میں ہم گھر سے نکلے ہیں، بھوکے ہیں۔ دیکھیے، قربان جائیے نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، جس چیز نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اسی چیز نے مجھے بھی میرے گھر سے نکلنے پر مجبور کیا ہے، میں بھی اس وقت بھوکا ہوں، میرے پاس بھی گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے کہا، ابو بکر و عمر سے، ٹھیک ہے تم ہمارے ساتھ آؤ۔ ایک انصاری صحابی کے گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو بلا لے گئے۔ انصاری صحابی کے گھر پہنچے تو پوچھا کہ کہاں ہیں انصاری صحابی، تو ان کی بیوی نے بتایا کہ وہ میٹھا پانی لانے گئے۔ ابھی گفتگو چل رہی تھی، اتنے میں انصاری صحابی پانی لے کر کے آ گئے۔
انصاری صحابی کی نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ابو بکر و عمر پر پڑی، دیکھ کر خوش ہو گئے اور کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت روئے زمین میں مجھ سے زیادہ خوش نصیب سعادت مند انسان کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ جو مہمان اس وقت میرے گھر پر ہیں ویسے مہمان کسی کے گھر میں نہیں ہو۔ ایک طرف کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور دوسری طرف ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما موجود ہیں، دیکھ کر خوش ہو گئے، پانی ان کی خدمت میں رکھا، اپنے کھجوروں کے باغ میں سیدھے چلے گئے اور مختلف قسم کی کھجوریں توڑ کر کے لا کر کے رکھ دیے اور کہا اللہ کے رسول کھجور کھائیے، پانی پیجیے۔ ان کے پاس بکری کا ایک بچہ تھا، اس کو جا کر ذبح کیے، سالن بنائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری ضیافت کا انتظام کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دسترخوان بچھایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دونوں صحابی دسترخوان سے کھانا کھائے۔ جب شکم سیر ہو کر فارغ ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، الہاکم التکاثر کی جو آخری آیت ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یاد کرو کہ ہم لوگ گھر سے بھوک کی حالت میں نکلے تھے، بھوکے تھے، ہم کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین کی نعمت ہمارے اوپر، اللہ رب العالمین کا انعام اور احسان ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے ہمیں نواز دی، اچھی لذیذ غذا ہم کو مل گئی اور اچھا شکم سیر ہو کر کے کھانا کھا لیے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اس نعمت کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا کہ تم نے اس نعمت کا حق ادا کیا یا نہیں۔ آپ غور فرمائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی حالت یہ ہے کہ اگر وہ ایک وقت اگر ان کو پیٹ بھر کر کے کھانا مل گیا تو اسے اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت سمجھتے تھے، اور انہیں اس بات کا احساس ہوتا کہ اللہ کی اس نعمت کا مجھے حق ادا کرنا ہے، اللہ کی اس نعمت کا مجھے حق ادا کرنا ہے۔ آج ایسی کتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں اللہ کی کیسی کیسی نعمتیں ہیں، اور رمضان کے مہینے میں کتنی نعمتوں کو ہم ضائع کر رہے ہیں، کتنی نعمتوں کی ہم ناقدری کر رہے ہیں۔ ہر جگہ، گھر میں، دکان میں، مکان میں، جگہ جگہ، خاص طور پر رمضان کی اس مہینے میں کتنی نعمتیں ضائع ہو جاتی ہیں، کتنی نعمتیں ضائع ہوتی ہیں، جبکہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان نعمتوں کے محتاج، جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں، وہ ان سے محروم ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں، ہمیں اس کی قدر نہیں اور ان نعمتوں کا احساس نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی جو ہماری زندگی میں نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کا حق ادا کریں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرتے تو انہیں اس بات کا احساس ہوتا کہ یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، اور اس نعمت کے بارے میں کل قیامت کی دن اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نصیحت کرتے تھے، اغتنم خمسا قبل خمس، اے لوگو 5 نعمتوں کی قدر کر لو، انہیں غنیمت جان لو، ان سے فائدہ اٹھا لو، ان نعمتوں کے زوال سے پہلے، اس سے پہلے کہ وہ نعمتیں تم سے چھن جائیں، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں سے تمہیں محروم کر دے۔ جب تک وہ 5 نعمتیں تمہارے پاس ہیں انہیں غنیمت سمجھ لو، ان کی قدر کر لو، ان سے فائدہ اٹھا لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حیاتک قبل موتک، زندگی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، اس کو غنیمت جان لو، اس کی قدر کر لو، اس سے فائدہ اٹھا لو دین اور دنیا کے لیے۔
موت آنے سے پہلے، شبابک قبل حرمک، جوانی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کر لو، اس سے فائدہ اٹھا لو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ صحتک قبل مرضک، صحت اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت، اس نعمت کی قدر کر لو، اسے غنیمت جان لو، اس سے فائدہ اٹھا لو بیماری آنے سے پہلے۔ وفراغک قبل شغلک، اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ فرصت دی ہے، کچھ خالی وقت ملا ہے تو اس سے فائدہ اٹھا لو، اسے غنیمت جان لو مصروفیات بڑھنے سے پہلے۔ ایک وقت آتا ہے کہ آدمی چاہنے کے باوجود ٹائم نہیں نکال سکتا ہے، ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، اس کے پاس فرصت نہیں ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ فرصت کے لمحات دیا ہے تو اس سے فائدہ اٹھا لو، اس کی قدر کر لو، اور اس سے اپنی دین اور دنیا کے لیے اچھے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں استعمال کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں نصیحت کی، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور اللہ تعالیٰ نے اگر مال و دولت سے نوازا ہے، خوشحالی دی ہے، تو اس کو غنیمت جان لو، اس سے فائدہ اٹھا لو، اس کی قدر کر لو غریبی اور محتاجی آنے سے پہلے۔ اس لیے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان آج خوشحال ہے، آرام کی زندگی گزار رہا ہے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں ہے، اور یہ نعمتیں ہمیشہ باقی رہیں گی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں سماج اور معاشرے میں دیکھا گیا کہ وقت کا فقیر اور محتاج غریب انسان وقت کا ایک رئیس مالدار انسان ہو گیا، اور وقت کے مالداروں کو غریب اور فقیر ہوتے ہوئے بھی دیکھا گیا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ عزت اور ترقی عطا فرماتا ہے، اور کسی کو اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ 5 اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کو غنیمت جان لو، ان سے فائدہ اٹھا لو، ان کی قدر کر لو، ان سے محروم ہونے سے پہلے۔ انسان کے پاس جب تک اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں، اس کے پاس صحیح اس کی قیمت معلوم نہیں ہوتی، اس کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ جیسی ہی وہ نعمت اس سے چھین لی جاتی ہے تو اس نعمت کا اس کو احساس ہوتا ہے۔ اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلم کی حدیث ہے، اللہ رب العالمین سے پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ تیری نعمتوں کے زوال سے، تیری نعمتوں جو تیری بہت ساری میرے اوپر نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں، میں ان کو گن نہیں سکتا، اے اللہ تیری نعمتوں کے زوال سے، جو تو نے مجھے نعمت دی ہے ان نعمتوں کی محرومی سے، ان کے چھن جانے سے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھے نعمت دے کر کے مجھ سے نعمتوں کو تو دوبارہ مت چھین، نعمتوں سے نواز کر کے ان نعمتوں سے مجھے تو محروم مت کر۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک، عافیت دینے کے بعد، صحت دینے کے بعد، اے اللہ بیماری مت دے، امن و شانتی عطا کرنے کے بعد اے اللہ ہماری زندگی میں بے چینی پیدا نہ کر، وتحول عافیتک وفجأۃ نقمتک، اور اچانک اللہ رب العالمین کی پکڑ سے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، وہ جمیع سخطک، اور تیری تمام ناراضگی سے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے اندر کئی اہم چیزوں سے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگتے، اور اس کا پہلا ٹکڑا جو ہے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، تیری نعمتوں کے زوال سے اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں۔ اور نعمتوں کا ایک بہت بڑا حق یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین جو منعم حقیقی ہے، نعمتوں کو نوازنے والی ذات، ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں، اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائیں۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں گے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکریہ ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ مزید نعمتوں سے نوازے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن اگر انسان کی زندگی میں ناشکری آ جائے،
تو اللہ تعالیٰ نے ناشکروں کے لیے سخت عذاب کی دھمکی دی ہے کہ ناشکروں کے لیے میرا عذاب بہت سخت۔ دیکھیے انسان جس حال میں بھی رہے، انسان جس حال میں بھی رہے، تکلیف میں بھی ہے، تو اسے اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، یہ سوچ کر کے کہ اگر مجھے کوئی تکلیف ہے، مجھے کوئی پریشانی ہے، مجھے اگر کوئی بیماری ہے، مجھے اگر کوئی تنگی ہے، میری معاشی حالت درست نہیں ہے، تو اپنے سے زیادہ کمزور انسان کو دیکھ کر کے، اپنے سے زیادہ تکلیف دہ انسان کو دیکھ کر کے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اے اللہ اگرچہ میں تکلیف میں ہوں، پریشانی میں ہوں، لیکن اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے فلاں سے بہتر بنایا۔ دنیا میں مختلف قسم کے لوگ ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ پریشانی میں ہم ہیں، لیکن اگر ہم سماج میں نظر ڈالیں تو ہم سے زیادہ لوگ پریشانیوں میں۔ اگر ہم بیماری میں ہیں تو ہم اس بات پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگوں کو اور بڑی بڑی مہلک بیماریوں میں رکھا ہے۔ اگر ہماری معاشی حالت، اگر ہم 10,000 روپے 15,000 روپے اگر ہم کما رہے ہیں اور ہمارے اخراجات پورے نہیں ہو رہے ہیں، ہم پریشان ہیں، تو ہم یہ سوچیں کہ ہم سے کم تنخواہیں اٹھانے والے بھی لوگ، ایسے لوگ ہیں جو ہم سے، جن کی آمدنی ہم سے بھی کم ہے، آخر ان کی زندگی کیسے گزر رہی؟ اگر ہم کرائے کے مکان میں ہیں اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کچھ نہیں کیا، کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، تو ایسے لوگوں پر ہم نظر ڈالیں جن کے پاس کرائے کے مکان میں رہنے کی بھی طاقت نہیں ہے اور باقاعدہ روڈوں کے کنارے اور فٹ پاتھ پہ جا کر کے سو کر کے وہ راتیں گزار رہے ہیں۔ انسان کو ہمیشہ دنیا کے اعتبار سے اپنے سے کمزور کو، اپنے سے زیادہ پریشان حال انسان کو، اپنے سے چھوٹے انسان کو دیکھنا چاہیے اور اس پر نظر ڈالنی چاہیے۔ اگر انسان دنیا کے اعتبار سے اپنے سے زیادہ کمزور کو، اپنے سے چھوٹے کو دیکھے گا تو انسان جس حال میں بھی رہے گا وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے گا کہ اے اللہ اگرچہ میں تکلیف میں ہوں، پریشانی میں ہوں، لیکن اے اللہ تو نے مجھے اس سے بہتر بنایا، فلاں سے بہتر بنایا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے ایک واقعہ، وہ بغداد جا رہے تھے علم حاصل کرنے کے لیے۔ اس زمانے میں بغداد یہ علم و فن کا مرکز مانا جاتا تھا اور کوئی اس وقت تک عالم نہیں کہلاتا تھا جب تک وہ بغداد جا کر کے علم نہ حاصل کرے۔ علوم و فنون کی سرزمین مانی جاتی تھی۔ ایک بڑے شہر جا رہے ہیں لیکن ان کے پیر میں جوتے اور چپل نہیں تھے، ننگے پیر جا رہے تھے۔ ان کو بہت فکر تھی، بار بار سوچ رہے تھے کہ میں ایک بڑے شہر میں جا رہا ہوں اور میرے پاؤں میں چپل جوتے نہیں ہیں، ننگے پیر جا رہا ہوں۔ جاتے جاتے راستے میں ایک ایسے شخص پر ان کی نظر پڑی جو پیر سے معذور تھا، پیر سے معذور ہے اور زمین پر، روڈ پر گھسٹ کر کے چل رہا ہے۔ اس پر نظر پڑتے ہی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا اے اللہ ابھی تک مجھے فکر اس بات کی تھی کہ میرے پیر میں چپل اور جوتے نہیں ہیں اور میں ایک بڑے شہر میں جا رہا ہوں، لیکن اے اللہ تیرا شکر و احسان ہے کہ میرے پاس تو کم سے کم پیر ہے، فلاں کے پاس، سامنے والے کے پاس پیر ہی نہیں۔ میرے پاس پیر ہے لیکن میرے پیر میں چپل اور جوتے نہیں ہیں، لیکن فلاں معذور انسان کے پاس تو پیر ہی نہیں ہے۔ اے اللہ تیرا شکر و احسان ہے کہ تو نے مجھے اس سے بہتر بنایا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین دعا سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب انسان کسی مصیبت زدہ انسان کو، کسی پریشان حال انسان کو، کوئی معذور ہے، مجبور ہے، جب ہم اس کو دیکھیں اور ہماری نظر اس پر پڑے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بیماری سے، اس پریشانی سے اللہ نے مجھے حفاظت سے رکھا ہے، میں صحیح سالم ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، کہا کہ اگر کوئی شخص کسی مجبور، کسی معذور، کسی پریشان حال انسان کو دیکھ کر کے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ مجھے اس سے بہتر بنایا ہے، میں صحیح سالم ہوں، میں عافیت سے ہوں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لم یصبہ ذلک البلاء
اس دعا کو پڑھنے والے شخص کو سامنے والے کی بیماری کبھی لاحق نہیں ہوگی. اس تکلیف اور بیماری سے، اس پریشانی سے اللہ تعالیٰ اس شخص کی حفاظت کر لے گا، اس لیے کہ اس نے اس پریشان حال انسان کو دیکھ کر کے فوراً اللہ کا شکر ادا کر لیا کہ اے اللہ، سامنے والا مجبور ہے، معذور ہے، پریشان حال ہے، بیمار ہے، اے اللہ مجھے تو صحیح سالم بنایا ہے، مجھے عافیت سے رکھا ہے، اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. جیسی ہی وہ انسان اس مصیبت زدہ انسان کو دیکھ کر کے یہ دعا پڑھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ لم یصبہ ذلک البلاء، اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس بیماری اور اس پریشانی سے اللہ تعالیٰ محفوظ کر لے گا. ہمیں ایسی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. ہم راستے سے گزرتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، بازار میں، راستے میں کتنے ایسے معذور اور مجبور لوگوں سے ہمارا سامنا ہوتا ہے. ہم ان کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کے گزر جاتے ہیں. دیکھ کر کے باقاعدہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا پڑھنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر دیکھ کر کے ہم ایسی دعا پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری اور اس پریشانی سے اللہ ہماری حفاظت کرے گا. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انسان کے اندر ناشکری کے جذبات بہت ہیں. ایک انسان مہینے کے 20 دن آرام کی زندگی گزارا، اس کی دکان میں کاروبار اچھا ہوا، 20 دن اچھا چلا، صرف مہینے کے 5 دن اگر کچھ کاروبار صحیح نہیں چلا تو پورے مہینے کی ناشکری کر بیٹھے گا. ضروری اس بات کی ہے کہ ہم جس حال میں بھی رہے، اگر کبھی تکلیف اور پریشانی بھی رہے تو بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کریں. الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں، چاہے ہم آرام میں ہیں چاہے تکلیف میں ہیں، ہر حال میں ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اور اپنے سے کمزور انسان کو دیکھ کر کے ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اے اللہ مجھے تو فلاں سے بہتر بنایا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، انظروا الی من ہوا اسفل منکم ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم فہو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم. دنیا کے اعتبار سے اپنے سے چھوٹوں کو دیکھو، اپنے سے کمزور لوگوں کو دیکھو، تم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہیں کرو گے، ہمیشہ اللہ کا شکریہ ادا کرو گے. جب انسان دنیا کے اعتبار سے اپنے سے بڑے لوگوں کو دیکھتا ہے تو انسان اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے. میرے بھائی کے پاس اتنے بنگلے ہیں، میرے بھائی کے پاس اتنی اچھی کار ہے، اس کے پاس تو اس نے اپنی زندگی میں اتنی پراپرٹی بنا لی، اس نے اتنی جائیدادیں کر لی، اس کے بچے یہ پڑھ رہے ہیں، اس کے بچے اتنے کامیاب ہو گئے. انسان جب ہمیشہ بڑے لوگوں پر نظر رکھے گا تو کتنا بھی آرام میں رہے، کتنی بھی نعمتوں میں رہے، وہ اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرے گا. ہمیشہ ناشکری کے جذبات اس کے اندر آئیں گے. اور جب انسان اپنے سے چھوٹوں کو دیکھے گا، اپنے سے چھوٹوں کو دیکھے گا تو انسان خوش ہوگا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس سے بہتر بنایا. تو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا ہم شکریہ ادا کریں، اس لیے کہ ناشکروں کے لیے اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 112 میں ایک قریہ کی مثال بیان کی. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ. اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ ایک قریے کی مثال بیان کرتا ہے، کانت آمینۃ مطمئنہ، جس قریے کے لوگ بڑے امن اور سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے. پہلی نعمت ان کے پاس کیا تھی؟ کانت آمینۃ مطمئنہ، وہ بڑے امن اور سکون کی زندگی گزار رہے تھے. اور دوسری نعمت اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب مال و دولت سے خوشحالی عطا کی تھی. یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ان کے پاس ہر چہار جانب سے اللہ ان کو روزی بھیج رہا تھا. ایک تو امن اور سکون کی نعمت، اور دوسرے اللہ نے ان کو خوب روزی عطا کی تھی. لیکن اس قریے کے لوگوں نے کیا کیا؟ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی انہوں نے ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. تو اللہ نے کیا کیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی روزی کو چھین کر کے، اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی روزی کو چھین کر کے ان کو بھوک مری میں ڈال دیا. کھانے کے لیے تڑپنے لگے، بھوک کی زندگی گزارنے لگے.
اور اللہ تعالیٰ نے ان سے امن اور سکون کو چھین کر کے خوف میں ڈال دیا، ڈر ڈر کے زندگی گزارتے تھے۔ ایک وقت تھا بڑے امن اور سکون کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ ان سے اپنی روزی کو چھین لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو امن و سکون کی نعمت سے محروم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے قریش کے لوگوں پر احسان جتلاتے ہوئے ان کو کیا حکم دیتا ہے سورہ قریش میں؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ ان قریش کے لوگوں کو اس گھر بیت اللہ کے، اللہ کے گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس گھر میں جو یہ بتوں کو پال کے رکھے ہیں، ان بتوں کی عبادت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان لوگوں کو اللہ کے اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ وہ اللہ الذی اطعمہم من جوع، ایک وقت تھا کہ یہ بھوکے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانا کھلایا۔ وآمنہم من خوف، اور یہ خوف کی زندگی گزار رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو امن اور سکون کی زندگی عطا کی۔ تو اس لیے اس کا حق کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ قرآن مجید میں ایک سورت سورہ سبا ہے، سورہ سبا نام کی ایک سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کو ہر طرح کی ترقی دی تھی، مالی اعتبار سے، تجارت میں، زراعت میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب نوازا تھا۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، قوم سبا کے اپنے مکانات میں اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانی تھی۔ جنتان عن یمین و شمال، ان کے دائیں اور ان کے بائیں دو بڑے باغ تھے، اور ان باغوں میں خوب اچھے اچھے پھل آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت اور زراعت دونوں اعتبار سے ان کو خوب کشادگی عطا کی تھی۔ اللہ نے ان سے کہا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، یہ سب اللہ کی دی ہوئی روزی ہے، ان روزی کو کھاؤ اور اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ لیکن یہ قوم اللہ کی شکر گزار نہیں بنی، اللہ کی ناشکری کر بیٹھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سیلاب بھیج کر کے، زوردار سیلاب بھیج کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کے جو باغات تھے سب باغات اکھڑ گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرے باغ جھاڑ پیدا کیے جس میں پھل نہیں لگتے تھے، پھل آتے تو بدمزہ پھل اور سب کانٹے دار جھاڑیاں پیدا کرتے۔ وہ اچھے قیمتی لذیذ پھل والے درختوں کو سیلاب کے ذریعے سب اکھاڑ دیا، پورے باغ تباہ و برباد ہو گئے اور ان کی پوری معیشت کو برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا کے اندر پورے واقعے کو ذکر کرنے کے بعد کہا ذالک جزیناہم بما کفروا، ہم نے ان کو یہ جو سزا دی ان کی ناشکری کی وجہ سے، وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم ناشکروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اس لیے ہماری زندگی میں کبھی بھی ناشکری نہیں آنی چاہیے۔ ہم ہر حال میں، جب بھی جس حال میں بھی رہیں، ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار بنیں۔ اور شکر گزاری تین طریقے سے ہوتی ہے۔ ایک تو زبان سے اللہ کا شکریہ ادا کرنا، اللہ کی تعریف بیان کر کے، اس کا ذکر کر کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انسان کھانا کھا رہا ہے تو اللہ رب العالمین کی تعریف، پانی پیا اللہ کی تعریف کرے، تو یہ اس کی زبان سے شکر گزاری ہوئی۔ اور عمل سے شکریہ، اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کی اطاعت کر کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں لمبے لمبے قیام کرتے تھے، یتفتر قدماہ، آپ کے قدم میں ورم آ جاتا تھا، اتنا لمبا قیام، اتنا لمبا رکوع سجدہ کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، جب اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے تو آخر اتنی لمبی لمبی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا کہا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ نے اگر میرے اوپر انعام اور احسان کیا کہ مجھے نبی بنایا، مجھے رسول بنایا اور میرے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، تو اللہ کے انعام و احسان کے شکریہ میں عبادت کرتا ہوں، اتنی لمبی عبادت۔ تو عمل سے اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کی اطاعت کر کے اللہ کا شکریہ ادا کرنا۔ اور شکر گزاری کی تیسری قسم کیا ہے؟ دل سے شکریہ، یعنی دل میں اللہ کی محبت بٹھا کر کے، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، دل میں اللہ کی محبت اور اس کی عظمت کو بٹھا کر کے ہم دل سے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں
اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرنے اور اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ناشکری سے ہر حال میں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔